الحمد للہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک گفتگو کے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں جو کہ ایک منفرد زاویے سے ایک ایسے موضوع کو دیکھنے کی کوشش کہیے، یا اگر میں اپنی لا علمی کا اور کم علمی کا اعتراف کروں تو جسارت کہیے، جس پہ بہت کام اس سے پہلے ہو چکا ہے، مگر اسے ہم ایک منفرد زاویے سے، ایک مختلف زاویے سے اس مرتبہ رمضان المبارک میں دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور وہ موضوع ہے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے۔ اتنا کچھ اس پہ لکھا اور کہا جا چکا ہے کہ ایک نیا زاویہ اس میں لے کے آنا، تلاش کرنا اور ایک ایسی اس پہ اضافے کی کوئی دعوے داری کرنا، یہ تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ اور اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں، مجھے ابو الطیب المتنبی، جو ایک بہت بڑے عربی کے شاعر تھے عباسی زمانے میں، ان کا ایک شعر ہے جو انہوں نے اپنے محبوب کے لیے کہا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم اسے اپنے محبوب کے نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں۔ اور المتنبی جو ہیں، ان کا دیوان تقریباً ہمارے مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، اور جو اہل لغت ہیں، اہل بیان ہیں، اہل علم ہیں، وہ المتنبی سے ضرور واقف ہیں۔ اور وہ شعر اس کا ہماری بہت سی مشکلوں کو حل کرتا ہے۔ جو میں کہنا چاہتا ہوں اسے المتنبی بہت زیادہ خوبصورت انداز میں کہہ چکے ہیں، تو میں انہی کے کہے ہوئے کا سہارا لیتا ہوں۔ تجاوز قدر المدح حتی کأنہ بأحسن ما یثنى علیہ یعاب۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا محبوب مدح کی حد سے اس قدر بلند ہو گیا ہے کہ اس کی بہترین تعریف بھی اگر کر دی جائے تو وہ بھی ایسے لگتی ہے کہ شاید یہ کوئی خاص تعریف ہوئی نہیں، یہ تو اس کی شان کا احاطہ نہیں کرتی، یہ تو عیب ہے، اس کی شان سے بہت کم ہے۔ یعنی محبوب کی شان اتنی بلند ہے، اتنی بڑی، اور اتنی عروج پہ اور اتنے اوج پہ ہے کہ کوئی لفظ، کوئی زبان، کوئی بیان اس کا احاطہ کر ہی نہیں سکتے۔ اور جتنا زیادہ میں اسے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ مجھے اتنا زیادہ اپنی کمائیگی کا احساس دلاتا ہے، اور مجھے یہ بتاتا ہے کہ تم تعریف کر رہے ہو یا عیب لگا رہے ہو۔ یعنی وہ اتنا بلند ہے کہ اگر مبالغہ بھی کر لیا جائے، مبالغہ بھی اس کی شان کا احاطہ نہیں کر سکتا، اسے بیان نہیں کر سکتا۔ اور المتنبی ابو طیب نے خود اپنے ہی ایک دوسرے شعر میں اسی مضمون کو دہرایا ہے۔ وَعَظُمَ قَدْرُكَ فِي الْآفَاقِ أَوْهَمَنِي أَنِّي بِقِلَّةِ مَا أَثْنَيْتُ أَهْجُوكَ۔ تیرا مرتبہ آفاق میں اتنا بلند، اتنا عظیم ہو گیا ہے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا ہے کہ میں نے تیری جتنی ثنا کی ہے اس میں اتنی قلت ہے، اتنی قلت ہے کہ میری کی ہوئی ثنا ایسے لگتا ہے جیسے میں تیری حجو کر رہا ہوں، کہ تیری شان اتنی زیادہ ہے، تیرے اوصاف اتنے ہیں، تیرے کمالات اتنے ہیں، تیرا جمال اتنا ہے، تیرا حسن اتنا ہے کہ ہر طرح کی بلندی اس کے حق میں تقصیر ہے اگر میں بیان کروں۔ اور کوئی بھی میرے محبوب کی شان کا احاطہ کر ہی نہیں سکتا۔ مبالغے کے ساتھ بھی کوئی بیان کرنا چاہے تو مبالغہ بھی وہاں پہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو اس شعر کے سہارا لینے کا مدعا یہ تھا کہ ہم یہ 1450 برس گزرنے کے بعد سیرت طیبہ پہ کیا اضافہ کر سکتے ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں، کیا رہ گیا ہے کہنے کو۔ مگر ہم جس دور میں زندہ ہیں، جس عہد میں زندہ ہیں، اس عہد نے ہمیں بہت نئے
چیلنجز سے آشنا کیا ہے، وہ چیلنجز جو اس سے پہلے کرۂ ارض پہ موجود نہیں تھے۔ یہاں پہ انسانوں نے کبھی اس طرح کے چیلنجز دیکھے نہیں جس چیلنج کا اب سامنا ہے۔ اس چیلنج میں جو سب سے بڑی ایک چیز ہمارے لیے پیدا ہو رہی ہے وہ ایک محفوظ منہج کی تلاش ہے، ایک محفوظ زاویہ نظر کی تلاش ہے، جس زاویے میں ہم بیٹھ کے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کر سکیں اور اسے ہم واقعتاً اپنے لیے، اپنے ایمان کے لیے، اپنی دنیا کی زندگی کے لیے اور اپنی آخرت کی زندگی کے لیے محفوظ تصور کریں۔ ایک چیز ہے جسے ہم گہوارہ کہتے ہیں۔ گہوارہ ایک بہت وسیع لفظ ہے۔ گہوارہ گھونسلے کو بھی کہا گیا ہے، گہوارہ گود کو بھی کہا گیا ہے، آغوش کو بھی کہا گیا ہے، گہوارہ جو ہے وہ پنکھوڑے کو بھی کہا گیا ہے۔ تو جو گہوارہ ہے وہ ایک محفوظ پناہ گاہ ہوتی ہے جس کے اندر جب آپ آ جاتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو اس میں بڑا سیف فیل کرتے ہیں، گارڈڈ فیل کرتے ہیں، محفوظ تصور کرتے ہیں اپنے آپ کو۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیسے ایسے کیا جائے کہ ہم اپنے آپ کو ایک محفوظ پناہ گاہ میں متصور کریں، اپنے آپ کو گارڈڈ فیل کریں۔ اب چلے جائیے مارکیٹ میں، کتب دیکھیے، آپ کو سیرت پہ دھڑا دھڑ آپ کو ہزاروں لاکھوں کتابیں مل جائیں گی۔ ان میں پھر تخصیص آپ کیسے کریں گے کہ کس کتاب کا مطالعہ محفوظ ہے، کس کا محفوظ نہیں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم اپنی آخرت کے لیے مانتے ہیں جو اس زندگی کے بعد ہمیں درپیش ہے۔ یہ تو 2 پل ہیں، 4 پل ہیں، 2 دن ہیں، 4 دن ہیں، 2 سال ہیں، 4 برس ہیں، اس کے بعد یہ زندگی تو ختم ہو جانی ہے۔ اس کے بعد ہمیشہ رہنے والی ایک زندگی ہے۔ اس زندگی کی بقا کے لیے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی دیتے ہیں اور آپ پہ نازل ہونے والی کتاب پہ ایمان لاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو آپ جب مارکیٹ میں جائیں گے آپ کو کئی طرح کے رائٹرز ملیں گے، یعنی سیرت نگاروں کی جو سیرت رائٹرز ہیں ان میں بہت زیادہ کلاسیفیکیشنز ہیں۔ انہیں کیٹیگرائز کر کے اگر آپ دیکھیں تو ایک اتنی وسیع اس کی لسٹ بن جاتی ہے، اتنی بڑی اس کی لسٹ بن جاتی ہے جس سے آپ کو یہ مشکل ہو جاتا ہے چوز کرنا کہ میں ایک ایکیڈیمک پوائنٹ آف ویو سے حضور کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہتا ہوں، میں ایک ریسرچر کے طور پہ مطالعہ کر رہا ہوں، یا میں ایک عام انسان کے طور پہ مطالعہ کر رہا ہوں جس سے میری زندگی میں کوئی تبدیلی آ جائے۔ پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے نا، ایک ریسرچر ہے، اس نے اپنی ریسرچ کے پوائنٹ آف ویو سے کرنی ہے، اس کے سامنے پرابلم سٹیٹمنٹ ہے، اس کے سامنے ڈیفرنٹ کوسچنز ہیں، اس کے سامنے ایک ڈیفرنٹ ٹائپ آف، آپ کہہ لیں کہ ایک فیلڈ ہے جس میں اس نے اس کو دیکھنا ہے، پرکھنا ہے۔ ایک عالم ہے، اس کے لیے ایک ڈیفرنٹ فیلڈ ہے۔ ایک عام آدمی جو ہے، ایک عام انسان ہے، ایک خاتون خانہ ہے جو کچن میں کام کرتی ہیں، ایک پروفیشنل خاتون ہیں جو دن بھر بینک میں جاتی ہیں یا کسی اور جگہ پہ کام کرتی ہیں، اسکول ٹیچر ہیں، پروفیسر ہیں، انہوں نے سیرت کا مطالعہ کرنا ہے اپنی زندگی میں ایک تبدیلی کے لیے۔ ایک مرد ہے جو ریڑھی پہ بیٹھا کام کر رہا ہے، جو رکشہ چلا رہا ہے، جو اوبر چلا رہا ہے، جو کوئی اور پیشے کے ساتھ وابستہ ہے، اسے تھوڑا سا وقت نکالنا ہے اپنے لیے جو اس کی زندگی میں ایک مثبت تبدیلی لا سکے۔ تو اس کے لیے اسے کس طرح کی سیرت پڑھنی چاہیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ جو اس کی زندگی کو بدل سکے، اس کی آخرت کے حق میں اس کے لیے بہتر ثابت ہو سکے۔ تو میں اس میں ایک بنیادی 2-4 چیزیں عرض کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنی جو آگے ہم سیریز شروع کر رہے ہیں اس کے تھیم کا آپ کو انٹروڈکشن عرض کروں گا، اور یہ جو بنیادی 1-2 باتیں میں عرض کروں گا، یہ اگر آپ سمجھیں گے تو آپ کو تھیم بھی پوری طرح سمجھ آئے گا کہ یہ تھیم کس لیے اڈاپٹ کیا گیا ہے اور اس تھیم کا ہمارے لیے فائدہ کیا ہے اگر ہم اس تھیم سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کرتے ہیں یا اسے پڑھتے ہیں یا اسے سمجھنے کی ایک طالب علمانہ کوشش کرتے ہیں۔ 2 فنڈامنٹل کیٹیگریز جو ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ چیلنج ہمیں ماڈرن ورلڈ میں درپیش آیا جو اس سے پہلے نہیں تھا۔ وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جو ہماری مسلم
کلچر تھا اس میں نان مسلمز کی لکھی ہوئی جو سیرت کی کتب تھیں وہ نہیں پڑھی جاتی تھیں. بالکل یہ ایک طے شدہ بات ہے، اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، اس پہ بات ہو سکتی ہے. جو نان مسلمز کی لکھی ہوئی سیرت تھی وہ نہیں پڑھی جاتی تھی کبھی بھی. اندلس میں، انڈیا میں، عرب میں، سینٹرل ایشیا میں، افریقہ میں، کہیں بھی آپ چلے جائیں جہاں مسلمان تھے، ان کے علماء تھے، ان کی سلطنتیں تھیں، ان کا ایک اپنا کلچر وجود رکھتا تھا، وہاں پہ کبھی بھی نان مسلمز کی لکھی ہوئی سیرت نہیں پڑھی جاتی تھی. یہ آج کا ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہے، ایک ٹرینڈ ہے، اور یہ ٹرینڈ لانے والے کون ہیں؟ ہمارے کم ظرف ایلیٹس. زبان کا انہیں کمپلیکس تھا نا کہ میں نے عربی میں نہیں پڑھنی، میں نے پرشین میں نہیں پڑھنی، میں نے پرانے گزرے ہوئے لوگوں کی سیرت نہیں پڑھنی، اور یہ جو ہمارے ویسٹرن رائٹرز ہیں اور یہ ہے اور فلان ہے اور دمکان ہے، یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، یہ بڑے اچھے موقع ہیں، ان کی لکھی ہوئی چیزیں ہم نے. ایک کمپلیکس تھا. وہ جو تہذیب آئی نا یورپ کی، وہ اپنے ساتھ ایک نفسیاتی غلامی لے کے آئی. ہمارے جو ایلیٹس ہیں یہ نفسیاتی طور پہ یورپین کے اور مغربی تہذیب کے غلام ہیں نفسیاتی طور پہ، اور یہ اسے بہت زیادہ ویلیو دیتے ہیں. سب سے بڑا خطرہ ویسٹرن رائٹرز کی سیرت کو پڑھنے میں ہے ایک عام مسلمان کے لیے، اگر وہ ریسرچر نہیں ہے یا کسی بات کے جواب کے لیے وہ نہیں پڑھ رہا. تو بہرحال میں اس میں بہت لوگوں کی قدر کرتا ہوں، جن کی قدر جو ہے وہ مجھے یہ مجبور کرتی ہے کہ میں ان کے کام کو اکنالج کروں، جن لوگوں نے بہت اچھا کام بھی کیا ہے. منٹگومری وارڈ کا نام آپ لے لیں، کیرن آرمسٹرانگ کا نام آپ لے لیں، اس میں ریورنڈ بوزورتھ اسمتھ کا نام آپ لے لیں، الفونسے دی لامارٹین کا نام آپ اس میں لے لیں. یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، انہوں نے سیرت پہ بڑا اچھا بھی لکھا ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آج کل لیزلی ہیزلٹن کی کتابیں بہت زیادہ پڑھی جاتی ہیں، اور اگر آپ کسی بھی ایسے آدمی کے ساتھ بیٹھ کے لیزلی ہیزلٹن کی کتابیں پڑھیں جو ہماری ایلیٹس میں بڑی گردش کرتے ہیں، لاہور، کراچی، اسلام آباد، کسی بھی آپ بڑی شاپ کے اوپر چلے جائیں جو ہمارے جہاں سے ایلیٹس کتابیں لیتے ہیں، آپ کو بلکہ ایون عام جگہوں سے بھی آپ کو بہت کتابیں ان کی مل جائیں گی. ان کے اندر لکھا ہوا کیا ہے؟ جو آدمی سیرت کو جانتا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں تھوڑا سا بھی مطالعہ رکھتا ہے، آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی ڈسکرپشنز کو، جس طریقے سے وہ ڈسکرائب کرتے ہیں حضور کے شجرے کو، حضور کے خاندان کو، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیا تعصب ہے. اسی طرح ولیم موئر ہیں، رابرٹ سپنسر ہیں، ٹوائن بی ہیں، ان کا کام انتہائی غیر محفوظ ہے مطالعے کے لیے. اس طرح اور بھی بہت سے رائٹرز ہیں. لیکن ابھی ایک جو اچھی خبر ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اپنے اندر جو اس وقت ریورٹس ہیں، یعنی جو پہلے نان مسلمز تھے اس کے بعد وہ ریورٹ ہوئے، یعنی جنہوں نے اسلام قبول کیا، اب جو وہ کام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کر رہے ہیں وہ واقعتاً ایک بہت شاندار، ایک بہت بڑا کام ہے. میں ریکمینڈ کروں گا آپ کو، ایک جو ریورٹ مسلمز کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں ان میں ٹاپ آف دا لسٹ جو کتاب ہے وہ مارٹن لنکس کی کتاب ہے. اگر آپ واقعتاً انگلش کا ٹیسٹ لینا چاہتے ہیں، اس برٹش رائل انگلش کا، کوئنز انگلش جسے کہا جاتا ہے، بہت شاندار کتاب ہے. اور مارٹن لنکس کی کتاب کا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے برٹش ایرسٹوکریسی کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بہت ہی پازیٹیو وے میں انٹروڈیوس کروایا. وہ خود مسلمان تھے، کیمبرج یونیورسٹی کے اسکالر تھے، بعد میں اپنا اسلامی نام انہوں نے ابو بکر سراج الدین رکھا. تو اس طرح ویسٹ میں ہر طرح کا رائٹر پایا جاتا ہے. تو جس آدمی کا بہت وسیع تجربہ کتابوں کے ساتھ، اکیڈیمکس کے ساتھ ڈیل کرنے کا نہیں ہے، وہ کلاسیفیکیشن نہیں کر سکتا. صرف ویسٹرن نام سے مرعوب ہو کے لیے انگریز کی لکھی ہوئی کتاب ہے تو یہ میں پڑھ لوں، انتہائی غیر محفوظ بات ہے. کبھی اس طریقے سے سیرت کا مطالعہ نہیں کرنا چاہیے. ان کے محرکات اگر آپ دیکھیں تو اس کے بہت سے محرکات ہیں کہ جو ویسٹرن رائٹرز ہیں ان کو اس بات سے کیا دلچسپی تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پرکھیں. ان کے اندر دو چیزیں تھیں، ایک تو خوف تھا اور دوسری چیز سیکھنے کا عمل تھا. اور جو سیکھنے کا عمل تھا وہ ہمارے لیے نہیں تھا،
وہ ان کی اپنی قوم کے لیے تھا. یعنی آپ اگر پڑھیں کتاب کو کسی بھی رائٹر کو تو آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی آڈینس کون ہے. جو ان کی آڈینس ہے وہ نارملی ان کی ویسٹرن آڈینس ہوتی ہے جس کو وہ انٹروڈیوس کروا رہے ہوتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو ہم ان کی آڈینس ہیں ہی نہیں. مسلم کلچر کے لوگ، مسلم بیک گراؤنڈ کے لوگ ان کی آڈینس نہیں ہیں. وہ ہمارے لیے وہ کتابیں لکھی نہیں جاتی جن کو ہم بڑے شوق سے ایک نفسیاتی غلامی میں مبتلا ہو کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو ایک سائیکولوجیکل سلیوری ہے نا جس سے ہم اپنے آپ کو آزاد نہیں کر سکے آج تک، بلکہ اس میں زیادہ گہرے ہوتے چلے جا رہے ہیں. وہ ہم ان کی آڈینس ہیں ہی نہیں جس کے لیے وہ کتابیں لکھی گئی ہیں. بہرحال اس میں جو اپنی آڈینس کے لیے جو لوگ حیرت میں آ کے لکھتے ہیں یا سیکھنے کے عمل میں لکھتے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے بہت تھوڑے وقت میں آپ نے انفلوئنس کیا عرب کلچر کو. ٹریڈیشنل جو عرب ثقافت تھی اس کو آپ نے 23 سال کے اندر اندر کیسے تبدیل کر دیا. پھر وہ جو پرنسپلز آپ نے دیے ان پرنسپلز کے اوپر جو ایکسپینشن ہوئی ہے اس فیتھ کی. اسلام نے بطور فیتھ دنیا کو کیا دیا اور اسلام نے بطور ایک پولیٹیکل آئیڈیا کے اس نے دنیا کو کیا دیا. تو ان چیزوں کو اپنے حساب سے ڈسکرائب کرتے ہیں اور ان میں ان کی ڈسکرپشن سم ٹائم اتنی ایمبیگوس ہوتی ہیں کہ آپ اس کے پازیٹیو نیگیٹو پکڑ نہیں سکتے. تو بہرحال یہ ایک ان کی کاوش ہوتی ہے اپنی قوم کے لیے، اور یہی چیز جو ہے انہیں وہ دنیا میں ممتاز بھی کرتی ہے کہ وہ ہر چیز سے سیکھتے ہیں. جیسے مائیکل ہارٹ کی کتاب کو اکثر ریفر کیا جاتا ہے. بنیادی طور پہ آپ اگر مائیکل ہارٹ کے سارے کام کو جانتے ہیں تو ایسی چیز نہیں ہے مائیکل ہارٹ نے جو رینکنگ کی ہے اور اس نے ٹاپ پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا ہے. مائیکل ہارٹ پہ تنقید ہوئی اس کتاب کے بعد جو اس نے دا 100 رینکنگ آف موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف ہیومن ہسٹری جو اس کی کتاب ہے اس میں اس نے ٹاپ پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ہے. اب ہمارے مسلمان جو ہیں پولیٹیکل لیڈرز بھی میں نے دیکھے ہیں، اسکالرز بھی بڑے بڑے دیکھے ہیں، ہر جگہ پہ مائیکل ہارٹ کو ریفر کریں گے جی مائیکل ہارٹ نے کہا ہے سب سے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس میں کوئی شک نہیں. مجھ سے زیادہ کون خوش ہوگا اس بات پہ کہ میرے آقا نامدار، میرا کل اثاثہ، میرا دین، میرا ایمان، میری آخرت، میری شفاعت، وہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہی سب سے اوپر ہے. میرے تو ایمان میں اس میں شک ہے ہی نہیں. لیکن جب اس پہ کریٹیک آئی، مائیکل ہارٹ نے اس کریٹیک کو جس طریقے سے ڈیل کیا ہے، اس کریٹیک کو اگر آپ دیکھیں تو اس نے اس رینکنگ میں ایک دنیاوی اور ایک دینی اینگل سے ایک خاص زاویے سے اوپر رکھا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ اگر میرے پاس جو سٹینڈرڈ میں نے اختیار کیا اس میں تھوڑا سا کوئی اور میں کرتا تو ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو اوپر نہ رکھتا، لیکن آپ کے مقابلے میں دنیاوی اور دینی نقطہ نظر سے کوئی اور پرسنالٹی ایسی تھی نہیں کہ میں اس کو رینکنگ میں اوپر رکھتا. مگر اس نے بعض دیگر مقامات پہ جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ڈسکرپشنز دی ہیں وہ بہت زیادہ مثبت نہیں ہیں اور ویسی نہیں ہیں جیسے ایک مسلمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں ایمان لاتا ہے. آپ دیکھیں نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مائیکل ہارٹ نے کہاں پہ کیٹیگرائز کیا اور کتنے چھوٹے بونے لوگ حضرت عمر کے مقابلے میں اس نے لا کے کہاں کہاں بٹھائے ہیں. تو جو ایک جگہ تو اس نے اپنے باعث کو نیوٹرلائز کیا ہے، مگر دوسری جگہ اس کا باعث آپ کو پوری طرح چھلکتا ہوا نظر آتا ہے. دوسری جو کیٹیگری ہے یہ تو ایک بنیادی کیٹیگری تھی مسلمز کے مقابلے میں جو نان مسلم رائٹرز ہیں اور ان کو پڑھنے میں جو ایک عدم احتیاط ہے. یعنی ہم سم ٹائم وی بیکم ویری لیس کیئرفل about choosing a book to read about the most beloved personality for our faith. لا الہ الا اللہ، اللہ ہے، محمد الرسول اللہ. دو ہی چیزیں ہیں ہمارے پاس، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو بھائی اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جب آپ پڑھ رہے ہیں ایک عام انسان کے طور پہ میری پہلی ریکومنڈیشن یہ ہے کہ آپ کبھی بھی نان مسلم رائٹرز سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے یا سمجھنے کی کوشش نہ کریں unless until you are deep into research.
اور یہ آپ کا ٹاپک ہے اور اس پہ آپ آگے فردر ایکسپلور کر رہے ہیں، وہ ایک بالکل ڈفرینٹ ڈومین آ جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ ایک عام آدمی ہیں، ایک عام انسان ہے، آپ اپنے ایمان کے لیے، اپنے علم کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، تو پہلا جو مطالعہ کرنا چاہیے وہ مسلمان رائٹرز کی کتب سے کرنا چاہیے۔ پھر اس میں آگے فردر تھوڑی سی کلاسیفیکیشن جو ہے وہ آ جاتی ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سب سے پہلا اور بنیادی مقصد ہے وہ یہ کہ ہم حضور کی زندگی کو، حضور کی سیرت کو سمجھیں، جو ہماری محبت میں اضافہ کرے، ہمارے عمل میں پختگی اور استحکام پیدا کرے، اور ہمیں اسلام کے قریب کرے، عمل کے قریب کرے، اور اچھی نیت کے قریب کرے۔ اور اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے اسے جب ہم پڑھیں گے مسلمان رائٹرز کی نظر سے، تو سب سے محفوظ گہوارہ ہمارے لیے وہ ہوگا۔ اب اس میں تھوڑی سی ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جب ہم کالونائز ہوئے، ہمارے اوپر باہر سے ایک تہذیب آ کے مسلط ہوئی، اس تہذیب نے بہت سے مسائل پیدا کیے ہیں، انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل۔ تو جو اس انفلوئنس میں کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں بھی بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میں ریفر کروں، جو ڈیورنگ دا کولڈ وار ایرا جو سیرت نگاری ہے اس کے مقاصد تھے، اور بعض ایسی سیرت کی کتابیں لکھی گئی ہیں جو فارن فنڈڈ تھیں، ان کو پروموٹ کیا گیا ہے ایک آرٹیفیشل وے میں۔ آپ جیسے جانتے ہیں، اگر آپ ایکس وغیرہ یوز کرتے ہیں، ٹویٹر جس سابق تھا وہ اگر آپ یوز کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ٹویٹر ٹرینڈ کیسے بنایا جاتا ہے، کوئی بھی چیز ٹرینڈنگ میں کیسے آتی ہے۔ یہ جتنی سوشل میڈیا سائنس ہے، یہ ایک اس فارمولے کو دیکھ کے بنائی گئی ہے جو فارمولہ اس سے پہلے ایگزسٹنگ تھا، کہ کس طریقے سے دنیا میں چیزوں کو پراپوگیٹ کیا جاتا ہے۔ کوئی کتاب آپ نے لے کے آنی ہے، کوئی تعلیمی سلیبس آپ نے لے کے آنا ہے، کوئی آپ نے ایک نئی تھیوری لے کے آنی ہے، کوئی نیا نیریٹو لے کے آنا ہے، تو اس کو گلوبل پاورز جو ہیں وہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی تھیں، اسے پھیلاتی تھیں بڑے سسٹمیٹک وے میں، اور وہ بالکل ایسے لگتا تھا جیسے بڑے آرگینک وے کے اندر وہ چیز آگے جا رہی ہے، لیکن وہ ایکچولی آرگینک ہوتی تو نہیں تھی۔ تو بہت سی اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ دکھنے میں آرگینک، بٹ ایک خاص مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہ چیزیں لکھی گئیں اور ان کو پھیلایا گیا۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے، اسے اگر آپ پڑھنا چاہیں، زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ کالونیل ٹائم شروع ہونے سے پہلے سیرت کی جو کتابیں اسلامی دنیا میں رائج تھیں، جن کو مسلمان ذوق اور شوق سے پڑھتے تھے، ان کا مطالعہ کریں۔ ان میں بہت سی کتابیں ہو سکتی ہیں، میرے نزدیک کون سی کتاب ہے؟ میرے نزدیک سب سے محفوظ کتاب جو سیرت کے پرسپیکٹو میں بھی ہر مسلمان کو پڑھنی چاہیے، جس سے زیادہ بہتر سیرت آپ کو دنیا میں کہیں کوئی سی کتاب میں سمجھ نہیں آ سکتی، وہ قرآن مجید ہے۔ تو قرآن مجید میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح بیان کیا ہے، اور جیسے مرحلہ وار وہ چیزیں ہمارے اوپر کھلی ہیں قرآن مجید میں، وہ ایک اتنی شاندار، اس کا ہمارے ایمان کی اسٹرینتھ کا اتنا شاندار میکانزم ہے وہ، کہ جو آدمی قرآن سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھتا ہے، میں یقین سے کہتا ہوں نہ وہ کبھی گمراہ ہو سکتا ہے، نہ وہ کبھی بھٹکتا ہے، اور اس کی آخرت محفوظ ہے، اس کی قبر روشن ہے، کیونکہ قرآن سے زیادہ محفوظ ہمارے پاس کوئی دوسری چیز ہے نہیں۔ تو جس وقت میں ویسٹ کی بات کرتا ہوں تو ویسٹ کے اتنے زیادہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں جو مجھے ندامت ہوتی ہے غیر مغربی ہو کے بھی۔ یعنی میں ایک یونیورسٹی میں گیا، جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں، ایک اسکالر سے وہاں ملاقات ہوئی، امریکہ کی ون آف دی لیڈنگ یونیورسٹیز۔ تو انہوں نے بتایا کہ جی یہاں جو ڈیوینٹی
کہ جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں یعنی جہاں پہ ریلیجیس اسٹڈیز پڑھائی جاتی ہیں ان میں آج تک یہ بحث ہے کہ جو قرآن ہے یہ ورڈ آف گاڈ نہیں ہے. ایون جتنے یہ لوگ جن کا میں نے ریفر بھی کیا ہے آپ کو، جنہوں نے بڑا مثبت کام کیا ہے قرآن کے بارے میں، آر نکلسن وغیرہ ہیں یا باقی دیگر لوگ ہیں جن کو بڑے مطلب ایک پازیٹیو وے میں انہوں نے اسلام کو یا قرآن کو انٹروڈیوس کروایا، انہوں نے بھی کسی بھی جگہ اس بات کو فلی انڈورس نہیں کیا کہ قرآن فرام الحمد ٹو الناس، فرام فرسٹ چیپٹر ٹل دی لاسٹ اٹ از ورڈ آف گاڈ. کسی نے بھی اس طریقے سے اس کو کنفیس نہیں کیا. تو انہوں نے کہا جی اس کے بارے میں آج تک بحث ہے کہ قرآن ورڈ آف گاڈ ہے یا نہیں ہے. میں سوچ رہا تھا کہ کیسے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی قرآن جو ہے یہ ورڈ آف گاڈ ہے، یہ ورڈ آف گاڈ نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں یہ اپنی کتابیں جن میں اتنی زیادہ فیبریکیشنز ہیں، اتنی زیادہ فیبریکیشنز ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے، انہیں یہ ورڈ آف گاڈ مانتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں ہر ایک کا اپنا بلیف ہے، میں سب کی رسپیکٹ کرتا ہوں، بٹ وین اٹ کمز ٹو این academic debate, so then you need to be truthful, you need to be honest with academic opinions. جو ایک بہت ہی ڈومیننٹ ڈینومینیشن میں فالو کی جاتی ہے بائبل، جسے کنگ جیمز کی بائبل کہتے ہیں. کنگ جیمز کی جو بائبل ہے اٹ واز کمپائلڈ ان 1611، یعنی 0000 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے آسمانوں میں، اور کرسچن بلیف کے مطابق آپ کو کروسیفائی کیا گیا. اس کے 1611 برس بعد، 1611 برس بعد یہ کمپائل ہوئی بائبل آف کنگ جیمز. بائبل اوریجنلی تو اریمک لینگویج میں ہے، اریمک سے وہ گریک لینگویج میں گئی، گریک لینگویج سے وہ رومن لینگویج میں آئی جو لاطینی ہے، اور اس سے وہ دنیا کی باقی لینگویجز کے اندر گئی ہے. اور 1611 میں جو کنگ جیمز کی بائبل ہے وہ کمپائل ہوئی ہے. پھر اس میں کچھ ریویژنز ہوئی ہیں. جو پہلی ریویژن ہوئی ہے وہ 1629 میں ہوئی ہے. 1611 میں کمپائل کی گئی، 1629 میں اس کی فرسٹ ریویژن ہوئی. سیکنڈ ریویژن جو ہوئی جس میں کچھ چینجز کی گئیں وہ 1769 میں تھی. جو اس کے بعد اس کی ریویژن ہوئی ہے وہ 1885 میں ہوئی ہے. یہ آپ کسی بھی سورس سے یہ چیک کر لیں یہ بات. جو 1885 میں بائبل آف کنگ جیمز کی جو ریویژن ہوئی ہے اس میں 30,000 چینجز کیے گئے ہیں کنگ جیمز کی بائبل میں. اور اس کے بعد پھر آئی تھنک 1901 میں جسے ASV کہتے ہیں، امریکن اسٹینڈرڈ ورژن، جو ASV کنگ جیمز بائبل ہے وہ تیار ہوئی، تو اس میں بھی کچھ چینجز جو ہیں وہ کی گئی ہیں. یعنی 1885 میں 30,000 چینجز جو ہیں وہ ایک کتاب میں کی گئی ہیں. وہ سٹل ورڈ آف گاڈ ہے، اس کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے. اور قرآن جو حضرت عثمان کے زمانے کے لکھے ہوئے نسخے سے لے کے آج جو فروری 2026 میں جو نسخہ چھپ رہا ہے اس میں کوئی سرے منہ تبدیلی نہیں ہے. وہ ورڈ آف گاڈ نہیں ہے ان کے نزدیک. اور جس کے اندر مطلب جو 1611 برس بعد کمپائل کی گئی، اور ان 300-350 برسوں میں اس کے اندر 30,000 میجر چینجز کی گئیں، سے زیادہ کی گئیں، وہ ورڈ آف گاڈ ہے. اور قرآن نہیں ہے ورڈ آف گاڈ جس میں سرے منہ کوئی تبدیلی امت میں نہیں ہوئی. جو شرق سے غرب ایک ہی تلاوت ہے اس کی، جو شرق سے غرب ایک ہی نسخہ چھپتا ہے اس کا، کتابت میں فرق ہو سکتا ہے، لہجے کا فرق ہو سکتا ہے، مگر قرآن وہی ہے. 7 قراتوں پہ جن پہ امت جمع ہوئی ہے وہ آج تک وہی ہیں. تو اس لیے یہ جو سٹینڈرڈز ہیں نا مختلف
ہمارے لیے اور معیار، اپنے لیے اور معیار، یہ ہم نے کبھی سوچے نہیں، ان بائسز کو ہم نہیں جانتے. یہ جو ایکڈیمک ڈس آنیسٹی ہے ان کی، اسے ہم نہیں جانتے. اور یہ کتنی ڈیپ روٹڈ ہے، یہ جو ہیٹڈ اگینسٹ اسلام ہے، ہیٹ اگینسٹ مسلمز ہے، یہ اتنی ڈیپ روٹڈ ہے، اتنی ڈیپ روٹڈ ہے اس کلچر میں، اس سیولائزیشن میں. اس کی بہت ایک طویل اس کا پورا ڈسکورس ہے جسے اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے، کہ کیسے اسلام کے طلوع ہونے کے بعد اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنی اسحاق سے نہ ہونا اور اس کی بجائے بنی اسماعیل سے ہونا کیسے ان ایکسیپٹیبل تھا، اور کیسے مکہ جسے وہ بیدون کلچر کہتے تھے، اس کلچر سے ایک شخص کا آ جانا اور ساری دنیا کی تہذیبوں کو اس کا چیلنج کرنا اور ان کے مقابلے میں ایک نئی تہذیب عطا کرنا اور ایک نئی کتاب دینا کیسے ان ایکسیپٹڈ تھا. پھر اس سے انہوں نے تحریف شروع کی، پھر وہ تحریف چلتی 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 کیسے وہ رومن امپائر کے لیے ایک ایگزسٹینشیل تھریٹ بنی. پھر اس کے بعد وہ 400-500 سال چلے، پھر 600 سال چلے، پھر صلیبی جنگیں ہوئیں، پھر صلیبی جنگوں میں ان کی بدترین شکست، اور اس کے بعد پھر جو ہیٹڈ جو ہے وہ ایک سامنے آتی ہے ایک نئی ویو کے ساتھ. یہ ایک بڑی طویل بحث ہے، ایک طویل مطالعہ ہے. تو ظاہر ہے ہر ایک کی دسترس میں یہ مطالعہ نہیں ہو سکتا، اہل علم اس چیز سے جانتے ہیں، اور میں ان سے اس وقت مخاطب نہیں ہوں کہ اس طرح کی کوئی بات ان سے کر سکوں. میں ایک عوامی سطح پہ رہتے ہوئے، ایک عام آدمی کی سطح پہ رہتے ہوئے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم نہیں جانتے کہ یہ کتنے ڈیپ روٹڈ نفرتیں ہیں اس معاشرے میں اور اس تہذیب میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، اور خاص طور پہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے. تو اس لیے جو واحد ہمارے پاس محفوظ ذریعہ ہے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھنے کا، وہ قرآن مجید ہے. اب بہت سے جو پوسٹ کالونیل، یعنی جب ہم کالونائز ہو گئے، ایک ویسٹرن سلیوری میں ہمارے بہت سی علاقے چلے گئے، تو اس کے بعد مختلف موومنٹس یہاں پہ چلیں سیرت کے حوالے سے، فقہ کے حوالے سے، دیگر چیزوں کے حوالے سے. تو ان میں ایک یہ بات جو ہے وہ کہی جاتی تھی کہ جی حضور کی وہی زندگی پڑھیں جو بعثت کے بعد کی زندگی ہے. اور ظاہر ہے کہ قرآن میں فنڈامنٹلی جو ریفرنسز آئے ہیں جن اوکیجنز کے، وہ اوکیجنز ہیں جو حضور کی بعثت مبارک کے، یعنی پروکلیمیشن آف پروفٹ ہوڈ کے بعد کہ وہ واقعات قرآن مجید میں آئے ہیں. تو پھر جو 40 years بفور دا بعث اور 40 years بفور دی پروکلیمیشن آف پروفٹ ہوڈ، جو ٹائم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، اس کو ہم کیسے دیکھتے ہیں؟ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ان 40 years کو ہم کیسے پڑھیں؟ تو یہاں آ کے پھر آپ کو قرآن مجید کے ساتھ سیرت مبارکہ کے ان مستند ذرائع کی ایک ضرورت ہے جو مستند ائمہ سیرت نے لکھے ہوں، جن پہ امت نے، یعنی ہمارے اہل علم نے کئی صدیوں تک جن پہ اتفاق کیا، جن سورسز کے اوپر. تو قرآن مجید جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پروکلیمیشن آف پروفٹ ہوڈ سے پہلے کی لائف ہے، قرآن مجید نے اسے کئی مقامات پہ انڈورس کیا ہے. اس میں سے میں صرف 3 چیزیں اس غلط فہمی کے ازالے کے لیے عرض کر دوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پڑھنے کے لیے جب آپ قرآن پاک پڑھیں گے تو یہ بعثت سے لے کے، یعنی اعلان نبوت سے لے کے آخر تک اسے بیان کرتا ہے کئی واقعات کو، مگر اس سے پہلے کی زندگی کے لیے آپ کو پھر سیرت کی مستند کتب کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بہ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر اللہ چاہتا تو نہ ہی میں اس قرآن کو تمہارے اوپر تلاوت کرتا اور نہ وہ خود تمہیں اس سے باخبر فرماتا. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. قرآن اترنے سے قبل میں تمہارے درمیان عمر کا ایک حصہ بسر کر چکا ہوں، سو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ بنیادی طور پہ ریفر کر رہی ہے آیت سورہ یونس آیت 16. یہ ریفر کر رہی ہے کہ جب
کفار نے یہ اعتراض اٹھایا کہ جی آپ قرآن اپنی طرف سے تراش رہے ہیں اور کہہ یہ رہے ہیں کہ اللہ نے میری طرف نازل کیا ہے، تو اللہ نے جواب دیا حبیبی نے بتاؤ کہ میں ایسا کام نہیں کرتا، اللہ نہ چاہتا تو میں کیوں قرآن کو اپنی طرف سے تمہارے سامنے بیان کرتا؟ یہ اللہ کی رضا ہے اور اللہ کا حکم ہے، اور اس لیے میں نے تمہارے درمیان عمر بسر کی ہے، کیا تمہیں عقل نہیں ہے کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا؟ یہاں پہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پریویس 40 ایئرز ہیں، بیفور دی پروکلیمیشن آف پروفیٹہڈ، جو پہلے 40 برس ہیں اعلان نبوت سے پہلے، کہ قرآن انہیں قرآن کی صداقت کی دلیل کے طور پہ پیش کر رہا ہے، قرآن انہیں قرآن کی صداقت کی دلیل کے طور پہ پیش کر رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسلام سے پہلے کی زندگی ہے وہ بھی قرآن کی صداقت کی دلیل ہے۔ تو جو چیز قرآن کی صداقت کی دلیل ہے وہ کتنی قابل مطالعہ ہوگی، اس سے بڑھ کے کس کا مطالعہ کیا جائے گا؟ جو چیز قرآن کی سچائی کی دلیل بنے تو مجھے جاننا چاہیے نا کہ وہ کیسے قرآن کی سچائی کی دلیل ہے، تو پھر سیرت کو پڑھنا پڑے گا آپ کو، مگر ان سورسز سے جو سورسز حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھنے والے اور کسی غیر تہذیب کی سائیکولوجیکل سلیوری میں نہ آنے والے اسکالر نے لکھی جو بات، وہ جو صدیوں سے مسلمانوں کا سیرت کے اوپر لٹریچر ہے۔ سورہ الحجر آیت 72 قرآن میں ہے، لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کی قسم، بے شک یہ لوگ اپنی بدمستی میں سرگرداں پھر رہے ہیں۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھائی، لَعَمْرُكَ، اے حبیب تمہاری عمر کی قسم، تمہاری زندگی کی قسم۔ اللہ نے سورہ حجر ورس 72 حضور کی زندگی کی قسم کھائی۔ تو جس چیز میں ملاوٹ ہو نا، کھوٹ ہو، اللہ اس کی قسم نہیں اٹھائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی جو زندگی تھی اسلام کے اعلان سے قبل بھی وہ اتنی خوبصورت، اتنی شاندار تھی کہ اللہ نے اس سے اتنا پیار کیا، اس کی قسم اٹھائی، حبیب تمہاری زندگی کی قسم۔ اور یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کردہ حدیث ہے، جسے بہت سے مفسرین نے بیان کیا ہے اپنی اپنی کتب تفاسیر میں، کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت کیا، ما خلق اللہ نفسا اکرم علیہ من محمد، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی رسپیکٹیبل آنریبل انسان پیدا نہیں کیا، حضور سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، آنر میں، رسپیکٹ میں، ڈگنیٹی میں، انٹیگریٹی میں۔ وما اقسم اللہ تعالی بحیات احد الا بحیاتہ، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی زندگی کی قسم نہیں کھائی، اللہ حضور کی زندگی کی قسم کھاتا ہے۔ اسی طرح سورہ احزاب ورس 21، بچپن میں ہی ہمیں الحمدللہ مسلمان گھروں میں ہم پیدا ہوتے ہیں، ہمیں یہ آیات یاد کرائی جاتی ہیں، ہمارے تعلیمی نصاب میں بھی یہ شامل ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ فی الحقیقت تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہایت حسین نمونہ زندگی ہے، ایگزمپلری لائف۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بیسٹ آف دا ایگزامپلز از ایگزامپل آف آور بیلوڈ پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملنے کی اور قیامت کے دن کی امید رکھتا ہے اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، اس شخص کے لیے کس کی زندگی میں نمونہ ہے؟
کس کی زندگی میں ایگزامپل ہے, کس کی زندگی اس کے لیے دی بیسٹ ماڈل ہے, دا الٹیمیٹ رول ماڈل ہے, وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی ہے. یہ میں نے 3 آیات عرض کی, سورہ یونس سے, سورہ حجر سے اور سورہ احزاب سے. یہ آیات مبارکہ بیان کرتی ہیں آتھینٹسٹی آف سیرہ آف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس میں کچھ چیزیں, ایک چیز آتھینٹسٹی ہے, ایک چیز اس کے ساتھ اور بھی آتی ہے, وہ بھی ہمیں قرآن بتاتا ہے, اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے پیورٹی. آتھینٹسٹی از ون تھنگ اینڈ پیورٹی از اندر تھنگ. سو بوتھ آر امپورٹنٹ ایٹ دیئر ریسپیکٹو پلیسز. آتھینٹسٹی جو ہے وہ یہ معلوم ہوگی آپ کو کہ حضور کی پوری زندگی آتھینٹک ہے. پہلی سانس جو آپ نے اپنی والدہ ماجدہ کے بطن سے پیدا ہونے کے بعد لی, اس سانس سے لے کے قرآن کی یہ آیات اترنے تک قرآن حضور کی زندگی کی قسم کھاتا ہے. قرآن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کو, زندگی کو جو آپ نے مکہ والوں میں بسر کی, جو آپ نے دنیا میں بسر کی, اسے قرآن مجید قرآن کی صداقت کی دلیل کہتا ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ نبی کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین رول ماڈل موجود ہے. یہ آتھینٹسٹی ہے کہ وہ کتنی آتھینٹک لائف ہے, وہ کتنی اللہ نے اسے کتنی حقانیت عطا کی ہے. اینڈ دا ادر تھنگ از پیورٹی. اور جب میں آپ کو پیورٹی کے بارے میں بتاؤں گا تو میں قرآن سے بتاؤں گا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کتنی پیور ہے, کتنی پیور ہے. پہلی آیت سورہ نجم آیت نمبر 4 اور 3, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. وہ کوئی بات اپنی مرضی سے نہیں کہتے. Whatever Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said, it was not his desire that I should say that. Like as ordinary man, آپ اور میں, ہم جس طریقے سے بات کرتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں کہتے تھے, اپنی ڈیزائر سے نہیں کچھ کہتے تھے کہ جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں, میں یہ کہتا ہوں, میرا یہ خیال ہے, میں نے یہ کہا. حضور کے بارے میں ایسا نہیں سوچنا کہ حضور نے یہ کہا. قرآن کہہ رہا ہے سورہ النجم آیت 3 اور 4, ان ہوا الا وحی یوحیٰ. رسول اس وقت کلام کرتے ہیں جب اللہ کی طرف سے انہیں وحی کر دی جاتی ہے. تو جو کچھ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اپنی ول اینڈ ڈیزائر سے نہیں کہتے, اللہ کی ول اینڈ اللہ کی ڈیزائر سے کہتے ہیں, اللہ کی وحی سے کہتے ہیں, اللہ کی چاہت سے کہتے ہیں. جو ریویل کیا جاتا ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف وہی کہتے تھے. یہ پیورٹی ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو کی جس میں اقوال ہیں. اس پہ ابو عبد الرحمن السلمی نے اپنی تفسیر میں کہا, ایک بہت خوبصورت ڈسکرپشن ہے, ویری کمپریہنسو. ما ینطق الا بامر ولا سکت الا بامر. حضور جو کہتے تھے اللہ کے امر سے کہتے تھے, جس چیز پہ چپ ہو جاتے تھے اللہ کے امر سے چپ ہو جاتے تھے. میرے نبی کا فرمانا بھی اللہ کا امر ہے, میرے نبی کا سکوت بھی اللہ کا امر ہے. دونوں صورتوں میں میرے نبی اللہ کے امر پہ تھے. یہ پیورٹی ہے اس لائف کی کہ جس چیز پہ whatever he said and جس چیز پہ he remained silent صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. In either cases it was according to will and desire and commandment of Allah subhanahu wa ta'ala. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کال کی اور آپ کی خاموشی کی یہ پیورٹی ہے. اور حضور جو عمل کرتے, قرآن اسے کتنا پیور کہتا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خاک پھینکی, بعض نے کہا کنکریاں پھینکی بدر کے میدان میں کفار کی طرف, وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما.
اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خاک جو تم نے کفار پہ پھینکی وہ تم نے نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی۔ مراد یہ کہ جو آپ نے پھینکا اللہ کی مرضی سے پھینکا، وہ آپ کی اپنی چاہت نہیں تھی کہ آپ ان پہ پھینکیں، وہ تو اللہ کی چاہت تھی جو آپ نے ان کی طرف پھینکا۔ اسی طرح یہ الانفال ورس 17، الانعام ورس 162، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، تم فرماؤ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ کوئی چیز پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات کے لیے نہیں تھی، کوئی چیز اپنی ذات کے لیے نہیں تھی۔ نماز، قربانی، جینا، مرنا، اٹھنا، بیٹھنا، بولنا، کوئی بھی چیز، ہر چیز کس کے لیے تھی؟ اللہ کے لیے تھی۔ یہ پیورٹی ہے میرے پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی، جس کے ساتھ مجھے اپنے آپ کو اٹیچ کرنا ہے، جس کے ساتھ مجھے اپنے آپ کو وابستہ کرنا ہے۔ آخری میں اس پہ ایک آیت عرض کرتا ہوں جس میں اللہ نے فرمایا ہے واللہ ورسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مؤمنین، سورہ توبہ ورس نمبر 62، اور اللہ اور اس کے رسول زیادہ حقدار ہیں کہ اسے راضی کیا جائے اگر یہ لوگ ایمان والے ہوتے۔ ایک میں چھوٹی سی بات آپ کو گرامیٹیکلی اس میں عرض کروں، انگلش میں سنگولر ہے اور پلورل ہے، اردو میں بھی سنگولر ہے اور پلورل ہے، دنیا کی کوئی بھی اور لینگویج آپ پڑھ لیں اس میں سنگولر اور پلورل ہوتے ہیں۔ جب آپ عربک پڑھتے ہیں، عربک لینگویج میں 3 چیزیں ہیں، سنگولر، اس کے ساتھ ایک تثنیہ ہوتا ہے یعنی فار 2 پیپل، اور اس کے بعد پلورل آتا ہے یعنی فار 3 اور مور۔ تو جب سنگولر کے لیے یوز کرتے ہیں نا، وہ گرامیٹک اسے ضمیر کہتے ہیں، جو آپ ایک ضمیر یوز کرتے ہیں، جیسے ہی اینڈ دیم، ہی اور دے۔ اسی طرح جب آپ عربک میں یوز کرتے ہیں نا تو یہ 3 ورڈز آتے ہیں، ایک کے لیے، 2 کے لیے اور 3 یا اس سے زیادہ یعنی پلورل کے لیے۔ ایک کے لیے آتا ہے ہو یا ہوا، 2 کے لیے آتا ہے ہما، اور 3 کے لیے آتا ہے اگر وہ تینوں مذکر ہیں، مرد ہیں، تو ان کے لیے آتا ہے ہم، لائک دے اور دیم از ہم۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ واللہ، اور اللہ، ورسولہ، اور اس کا رسول، احق کو، اس بات کا زیادہ حق رکھتے ہیں، ان یردوہ، جو ہو ہے یہ سنگولر کو ریپرزینٹ کرتا ہے، سنگولیرٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ حالانکہ جب یہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوئی تو یہاں پہ ہما آنا چاہیے تھا، اس لیے کہ یہ 2 کی بات ہو رہی ہے، یعنی اللہ اور اس کا رسول، اللہ خالق، رسول اس کا مخلوق، اللہ بھیجنے والا، رسول اس کے بھیجے ہوئے۔ والذی ارسل رسولہ، وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے، اللہ نے بھیجا، رسول آئے، اللہ خالق، رسول اس کی تخلیق۔ تو یہاں تو 2 ہیں، اللہ اور اس کے رسول، مگر جب رضا کی بات کی یردو ہو تو آنا یہ چاہیے تھا کہ اللہ اور اس کے رسول اس بات کا زیادہ حقدار ہیں کہ ان کی رضا کو حاصل کیا جائے۔ اب اس کا یہاں میننگ یہ بن رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی رضا کو حاصل کیا جائے۔ ہیں 2 مگر رضا ایک ہے، گویا جس نے اللہ کی رضا حاصل کی اس نے رسول کی رضا حاصل کی، جس نے رسول کی رضا حاصل کی اس نے اللہ کی رضا حاصل کی۔ کیوں کہ یہ رضا 2 الگ الگ رضا نہیں ہیں، 2 الگ الگ ہیپینس یا اس کی خوشی خوشنودی نہیں ہے، یہ اللہ کا خوش ہونا رسول کا خوش ہونا ہے، اور رسول کا خوش ہونا اللہ کا خوش ہونا ہے۔ یہ سورہ توبہ آیت نمبر 62، یہ قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ بھی ہے، سورہ نساء آیت نمبر 80 میں، کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو یہ پیورٹی ہے پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی۔ تو
خلاصہ یہ ہے گفتگو کا، کنکلوژن یہ ہے، جس کے بعد میں آپ کو تھیم عرض کروں گا۔ کنکلوژن یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف ہے اور جو سیرہ ہے آپ کی، وہ اوتھینٹک ہے قرآن کی نظر سے، فرام بگننگ ٹل اینڈ۔ سیکنڈلی وہ پیور ہے، اتنی پیور ہے کہ حضور کی اطاعت کو، حضور کو فالو کرنے کو، حضور کی پیروی کو اللہ اپنی پیروی کہتا ہے، حضور کی رضا کو اللہ اپنی رضا کہتا ہے، حضور کے قول کو اللہ اپنا قول کہتا ہے۔ اتنی پیور ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ کہنا، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ کرنا، اور ہمارا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا اتنا پیور ہے۔ اس میں جو تھیم ہے وہ یہ ہے، جو اگلی لیکچر سیریز میں ہم ڈسکس کریں گے، وہ تھیم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو قرآن سے سمجھیں، جز کی ترتیب کے مطابق، یعنی پارا وائز۔ فرسٹ پارا میں کہاں کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات ہیں، اب کچھ پرانی امتوں کے واقعات آتے ہیں، کچھ دیگر چیزیں اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتے ہیں، لیکن کچھ اسپیسیفک چیزیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ منسوب ہیں، اور قرآن مجید انہیں بیان کرتا ہے، اور وہ قرآن میں ایک جگہ نہیں ہے، وہ مختلف جگہ پہ پھیلی ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر میں اسے ایک کرونولوجیکل وے میں آپ کو بتاؤں تو جیسے بائی اسٹیپ پروکلیمیشن آف پروفٹ ہوڈ ہے، اس کے بارے میں جو فرسٹ وحی نازل ہوئی وہ ہے اقرا، اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ 30th پارہ میں ہے۔ اس کے بعد بہت عرصہ تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی، یعنی جو اسلام کی طرف بلانا تھا، وہ ہڈن وے میں تھا، خفیہ تھا۔ پھر ایک وقت آیا، بعض لوگوں نے اسے لکھا ہے کہ یہ 3rd year آف پروکلیمیشن تھا، یعنی اعلان نبوت کے 3رے سال۔ اس وقت حکم ہوا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اب آپ اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں انہیں دعوت دیجئے اور انہیں ڈرائیے آخرت سے اور اللہ کے عذاب سے، جسے دعوت ذو العشیرہ کہا جاتا ہے، ایک مشہور واقعہ ہے سیرت کا۔ یہ پارہ نمبر 19 میں بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح اس کے بعد ایک واقعہ ہے معراج شریف کا۔ معراج شریف جو ہے یہ 2 مقامات پہ بیان کی گئی ہے، اسے پارہ نمبر 15 میں بھی بیان کیا گیا اور پارہ نمبر 27 میں بھی بیان کیا گیا۔ اسی طرح ولید بن مغیرہ کا جو واقعہ ہے، جس نے قرآن مجید کو سنا اور اس بات کو اس نے کنفیس کیا کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہے، یہ انسانی کلام نہیں ہے، بہت ماورا چیز ہے، لیکن پھر سرداری، گھمنڈ، ایروگنس، تکبر، وہ چیزیں تھیں جو اسے قرآن سے دور لے گئیں، اور یہ واقعہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ یہ مکہ کا واقعہ ہے، کیونکہ ولید بن مغیرہ مکہ کے سرداروں میں سے تھا، اور اسی طرح وہ کفر کی موت مرا، تو اس کا قرآن کو مان کے مکر جانا تکبر کی وجہ سے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ نمبر 29 میں اس کو بیان کیا، سورہ مدثر میں۔ اسی طرح جو ہجرت ہے، کئی مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے اسے بیان کیا، سورہ توبہ پارہ نمبر 10 میں اسے بیان کیا، سورہ انفال پارہ نمبر 10 میں اسے بیان کیا۔ پھر اسی طرح اس کے بعد بدر کا واقعہ ہے، احد کا واقعہ ہے، دیگر واقعات آتے ہیں، بیچ میں چھوٹے چھوٹے ایونٹس آتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں، حضور کے صحابہ کے بارے میں، گھر والوں کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، ریاست کے بارے میں، اسٹیٹ کے بارے میں، فیصلوں کے بارے میں، منافقین کے بارے میں، مومنین کے بارے میں۔ تو یہ پہلے پارہ سے لے کے 30th پارہ تک یہ واقعات پھیلے ہوئے ہیں، تو ہم انہیں آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے کہ پہلے پارہ میں وہ واقعات سیرت کہاں کہاں پہ ہیں، اور ہمیں انہیں کس اینگل سے دیکھنا چاہیے حضور کی سیرت کو سمجھنے کے لیے۔ 2nd پارہ میں وہ کہاں کہاں پہ ہیں، 3rd پارہ میں وہ واقعات کہاں کہاں پہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے ہر مسلمان کو خود یہ تحقیق کرنی چاہیے، لیکن انشاءاللہ اس رمضان المبارک میں ہم کوشش کریں گے کہ اسے ایکسپلور کریں، آئیڈینٹیفائی کریں، تاکہ ہم اپنے آپ کو سیرت کی سب سے محفوظ ذریعے کے ساتھ منسوب کر سکیں، وابستہ کر سکیں، اٹیچ کر سکیں، یعنی قرآن مجید کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔